اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ پیارا گھر کے سلسلے میں آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ ہی کے متعلق ہے۔ یہ سب کچھ یہ آپ کے گھروں کے، ہمارے گھروں کے متعلق ہے، ہمارے بچوں کے متعلق ہے، ہمارے خود کے متعلق ہے۔ اس لیے یہ ہماری اپنی باتیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ روایتیں کہتی ہیں لا تدخل الملائکہ فی بیت فیہ الکلب، وہ گھر کہ جس میں کتا ہے وہاں ملائکہ داخل نہیں ہوتے، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اس روایت کے یہ جو روایت بیان کی گئی اس کے 3 معنی۔ ایک معنی ظاہری ہیں کہ کتوں کی تربیت کرنا، جیسے کہ مغرب والے کرتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن یزید کے ساتھ محشور ہوں گے، کیونکہ یزید کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ایک معنی ہے۔ دوسرے معنی اہل دل سے متعلق ہیں۔ بیت سے مراد انسان کا دل ہے، یعنی وہ دل کے جس میں گندی صفات ہوں، صفات رذیلہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ نور خدا اس دل میں نہیں چمکتا ہے، یعنی اللہ کا نور اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ الہام اس دل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ملائکہ انسان کو الہام کرتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنے دل پاک کر لیتے ہیں، ملائکہ ان انسانوں کے دل میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں دل میں جس میں کتا نہ ہو، یعنی صفات رذیلہ نہ ہو، حسد، تکبر، خود پرستی، یہ روایت کے بہترین معنی ہیں۔ تیسرے معنی روایت کے جو لیے گئے ہیں وہ ہماری بحث سے مربوط ہیں۔ وہ یہ گھر کے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عورت کو دیکھ کر غصے میں مرد درندہ بن جائے تو ایسے گھر ملائکہ کی آمد و رفت کا جگہ نہیں بن سکتے، یعنی وہ شخص جو روحانی اعتبار سے درندہ صفت انسان ہو تو ملائکہ اس شخص کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ یہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ احتمالاً یہ معنی درست ہیں۔ روایت سے مراد یا تو دوسرے معنی ہیں یا تیسرے۔ خلاصہ یہ کہ یہ روایت 3 معنی رکھتی ہے۔ پہلی معنی وہ گھر جس میں کتوں کی پرورش کی جاتی ہے، ملائکہ وہاں پر آمد و رفت نہیں رکھتے، بلکہ وہاں شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ دوسرے معنی وہ دل جو ناپاک ہیں، ان دلوں میں ملائکہ کا الہام نہیں ہوتا، وہاں ملائکہ کی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ تیسرے معنی وہ گھر جہاں اختلاف ہے، جہاں گناہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد نہیں کی جاتی، وہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت نہیں ہوتی، بلکہ یہ گھر شیاطین کے خطرے کی گھنٹی ہیں، جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ملائکہ ہمارے گھروں میں آمد و رفت نہ رکھیں، اگر پروردگار عالم کا دست عنایت ہمارے سروں پر نہ ہو، ہمارے گھروں پر اس کی نظر رحمت نہ ہو، اگر پروردگار عالم کی ہمارے گھر میں رحمت نہ ہو تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس ان بچوں پر جو اس گھر میں پلتے ہیں۔ ایسے گھروں میں پلنے والے بچوں کا سالم رہنا ایک مشکل کام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ گھر آرام کی جگہ ہے، بیوی مرد کے لیے اور مرد بیوی کے لیے آرام ہے، سکون کا باعث ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ وہ گھر جس میں گناہ ہوتا ہے، وہ گھر جہاں پہ رحمت اللہ کا نزول نہ ہو، وہ گھر جس میں شیاطین کی آمد و رفت ہو، وہ محل آرام نہیں بلکہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا منبع ہوگا۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، آیت کا نشان ہے 109، جس شخص نے اللہ کے خوف اور خوشنودی پر اپنی عمارت کی بنیاد ڈالی ہو زیادہ اچھا ہے۔ ابھی کوشچن ہے وہاں پہ، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اس بودے کنارے کی لپ پر رکھی ہو جس میں دراریں پڑ چکی ہیں اور گرا جاتا ہے، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا، پھٹ پڑے گا اور آگ پھٹ پڑے گی، اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا ہے۔ یہ آیت تشبیہ معقول بمحسوس ہے، یعنی قرآن کو ہمیں ایک معنی معقول سمجھنا چاہیے تو اس سے ایک اور محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔
کہتا ہے اگر کوئی شخص ایک گھر کی بنیاد رکھے، اگر اس گھر کے ستون اور دیواریں مضبوط ہوں تو اس پہ اوپر ڈالی جانے والی چھت قائم رہ سکے گی اور ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی سیلاب آنے کی جگہ پر گھر بنائے تو جب سیلاب آئے گا اس کو بہا کر لے جائے گا۔ اور یہ ابھی ہم نے دیکھا ہے، پاکستان میں سیلاب آیا تو بڑے بڑے ہوٹل، بڑی بڑی عمارتیں جو کناروں کے اوپر بنی ہوئی تھیں اور لطف لیتے تھے دریا سے، دریا میں کشتیاں چل رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، وہ کیسے ایک ہی ریلے میں کس طرح سے زمین بوس ہوئے ہیں۔ پناہ بخدا۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہاری زندگی اور گھر کی بنیاد تقوی پر ہو، یعنی بنیاد ہی تقوی ہو، یعنی ایک گھر میں تقوی ہو، نماز، روزہ، قرآن، راز و نیاز بخدا ہو، رابطہ اللہ سے ہو، اور تمہارے گھر میں گناہ نہ ہو، یعنی کہ بقول قرآن یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، سورہ نور کی آیت نمبر 37۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن خوف کے مارے آنکھیں الٹ جائیں گی۔ جس گھر میں خوف خدا ہو وہ گھر محکم ہے، ایک گھر سے نکلنے والی اولاد سالم نکلے گی۔ اس قسم کے گھر میں زندگی گزارنا مبارک ہے، اس لیے کہ جس گھر میں خوف خدا نہیں، قرآن مجید اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وہ گھر ایسا ہے جیسے کسی ایسی جگہ بنایا گیا ہے جس پر سیلاب آتا ہے، بس جب بھی سیلاب آئے گا اس کو بہا کر لے جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا کی عنایت ان انسانوں پر نہیں، یعنی رحمت خدا ان گھروں پر نہیں جن میں گناہ ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، ملائکہ ایسے گھروں میں آتے جاتے نہیں ہیں، بلکہ ان گھروں میں شیاطین، بے برکتی، ظلمت و غم غصہ پریشانی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا آپ اگر برکت چاہتے ہیں، سعادت طلب کرتے ہیں، تو لازماً آپ کے گھر گناہوں سے پاک صاف ہونے چاہیے۔ آپ کے گھروں میں نماز قائم ہونی چاہیے۔ اسلام میں اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نوافل گھر میں پڑھا کریں اور واجب نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کی طرح نہ بنیں جو عبادت کو صرف کلیسا سے مخصوص جانتے ہیں۔ آپ کے گھروں کو محل عبادت ہونا چاہیے۔ آپ کے گھروں میں قرآن، دعا، یاد اللہ، الفت و محبت، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی صفات موجود ہونی چاہیے۔ اسلام کی عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے اور شوہر بیوی کی خدمت کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادت راہ خدا میں سب سے بڑی فضیلت ہے، شہادت راہ خدا میں سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے، کھانا پکاتی ہے، برتن دھوتی ہے، دسترخوان بچھاتی ہے، دسترخوان ہے، پروردگار عالم اس قسم کی عورت کے نامہ اعمال میں ایک شہید کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح روایت میں ہے کہ کوئی مرد اگر اپنے گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرے تاکہ اس کی بیوی کو تکلیف نہ ہو، یہ گھر سے باہر محنت و مشقت سے کام کرتا ہو تاکہ اس کے بال بچے آرام سے زندگی گزاریں، تو پروردگار عالم اس مرد کے نامہ اعمال میں ایک شہید کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی عبادت گھر میں خدمت کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، رحمت پروردگار آپ کے گھر میں ہو، ملائکہ کی آمد و رفت آپ کے گھر میں ہو، اس سے بڑھ کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مبارک نسل آپ گھر سے معاشرے کے حوالے کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، تو آپ کو لازمی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ گھر میں آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ محکم ہو، اور وہ چیزیں جس کے ذریعے اللہ کے ساتھ رابطہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے، ان میں ایک شوہر اور بیوی کے درمیان محبت و الفت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مرد کے جن کی بیویاں ان سے راضی ہیں، جب ایسا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے۔ بدقسمت ہے وہ مرد جس سے اس کی بیوی راضی نہ ہو، لیکن اس سے بھی بدتر ہے وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ ایک مبارک نسل کا ایسے گھر سے وجود میں آنا ناممکن ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب